ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمدا ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة الصف یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاول کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لینے کے لیے یہ جو سلسلہ گفتگو کا میں آج شروع کر رہا ہوں، اس میں آج کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی اصل بنیاد. ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کو ایک بہت بڑا اعزاز اور اکرام بھی سمجھا جاتا ہے، اور ہمارا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی، اور آپ کے بعد یا آپ کے اپنے زمانے میں نہ کوئی نبی تھا نہ ہوگا، اور جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب، اور جو کوئی اس کی تصدیق کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج. اس حوالے سے ہمارے ہاں ساری جو گفتگو ہوتی ہے بالعموم وہ سورہ احزاب کی ایک گفتگو کے حوالے سے، ایک آیت کے حوالے سے ہوتی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوتوں کے ختم کرنے والے ہیں، نبوت کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ یقیناً ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس آیت کے حوالے سے ختم نبوت پر ہمارے ہاں پرزور تقاریر بھی ہیں اور بڑی ضخیم اور مؤثر تصانیف بھی موجود ہیں. آج میرے عرض کرنے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور کے پر نبوت کے ختم ہونے کے دو مفہوم ہیں. ان دونوں مفاہیم میں ختم کا لفظ ہماری اپنی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، اور اسکول کا بچہ کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا، جو ہوم ورک دیا گیا تھا وہ میں نے ختم کر لیا. تو اب یہاں دو معنی مختلف ہو گئے. ایک یہ کہ کوئی چیز پہلے تھی اب نہیں رہی، آٹا تھا اب نہیں ہے، ختم ہو گیا، پیسے تھے اب ختم ہو گئے. اور ایک یہ ہے کہ کوئی چیز مکمل ہو جائے، کسی کو مکمل کر دیا جائے، کہ بچے کو جو کام دیا گیا تھا اس نے مکمل کر دیا، تو اس نے کہا میں نے اپنا کام ختم کر دیا. اسی اعتبار سے ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اس طور سے ختم ہوئی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اور ایک اس مفہوم کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہو گئی. اب یہاں قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مفہوم میں ختم نبوت واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کا کوئی پہلو تو نہیں ہے.
ایک چیز چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کر ختم ہو گئی، تو فضیلت کیا ہوئی؟ بلکہ اس اعتبار سے نبوت کے بعد جھوٹے مدعیوں نے یہ دلیل اختیار کی کہ نبوت تو رحمت ہے، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ رحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ دلیل بھی تھی کہ نبوت لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان ختم نہیں ہوئے، نبوت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس قسم کے دلائل سے انہوں نے اجرائے وحی اور اجرائے نبوت کے لیے ایک بنیاد فراہم کی ہے۔ بہرحال وہ بنیادیں تو جیسا کہ میں بعد میں آپ سے تفصیلاً عرض کروں گا، بالکل پادر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ کم سے کم ماننا ہوگا کہ ختم نبوت میں حضور کی فضیلت کا کوئی پہلو نہیں ہے، وہ ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے، اور چونکہ اس کی قانونی اہمیت ہے کہ ختم نبوت میں جو شخص رکھنا ڈالے گا وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے ختم نبوت کے اس پہلو کو بہت واضح کیا، بہت نمایاں کیا، اس پر ضخیم تصانیف لکھی، اس لیے کہ قانونی اہمیت ہے۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، کوئی شخص دائرہ اسلام میں ہے یا خارج ہو گیا ہے، تو لہٰذا جو ہمارے فقہاء ہیں جن کے پیش نظر زیادہ تر جو دین کا قانونی پہلو ہے وہ رہتا ہے، انہوں نے اس کو خوب اجاگر کیا، اور اتنا اجاگر کیا، اور اتنا واضح کیا، اور اتنا مبرہن کیا کہ اس پر اب کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو ختم نبوت کا دوسرا مفہوم ہے وہ نگاہوں سے اوجھل رہا ہے، یا کم سے کم اس پر جو مناسب ایمفیسس ہونا چاہیے، جو تاکید اور زور ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے ہاں نہیں ہوا۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی فضیلت کی اصل بنیاد کیا ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ختم نبوت کی تقاریر میں صرف سورہ احزاب کی وہ آیت استعمال ہوتی ہے، حالانکہ ختم نبوت کے لیے میرے نزدیک جو اس سے زیادہ بڑی دلیل ہے وہ انشاءاللہ اس سلسلہ خطابات کے اندر آپ کے سامنے آئے گی، لیکن میں یہاں آپ کے سامنے یہ چیز لے آنا چاہتا ہوں کہ یہ اکمال اور تکمیل اور اتمام اور تتمیم، یہ عربی کے دو الفاظ جو ہے، اکمال مکمل کر دینا، تکمیل اور زور سے مکمل کر دینا، اتمام پورا کر دینا، تتمیم پورے اہتمام سے پورا کر دینا، تو یہ دونوں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں قرآن حکیم میں بہت کثرت سے آئے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اتمام کر دیا تم پر اپنی نعمت کا، ورضیت لکم اسلام دینا، اور اب ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے دین اسلام کو۔ اب یہاں دیکھیے اکمال، اتمام، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے تم پر کامل کر دیا، اور نعمت ہدایت، یہاں پہ لفظ نعمت آیا ہے، اتممت علیکم نعمتی، لیکن نعمت سے مراد اصل میں کیا ہے؟ ہدایت۔ اس لیے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی شے نعمت نہیں ہے جنہیں ہم نعمتیں سمجھتے ہیں جبکہ نعمت ہدایت موجود نہ ہو۔ صحت نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو اس صحت کو انسان حرام کاموں کے اندر صرف کرے گا، حرام کمائی میں لگائے گا، غلط کام میں جائے گا، تو پھر یہ نعمت کہاں رہی؟ یہ تو زحمت ہو جائے گی۔ جتنا زیادہ صحت مند ہوگا اتنی ہی برائی کمائے گا، اتنی ہی حرام خوری کرے گا، ہو سکتا ہے اتنی ہی حرام کاری بھی کرے۔ اسی طریقے سے اولاد کو اگر ہدایت نہیں تو وہ نعمت کہاں رہی؟ وہ صدقہ جاریہ کہاں بنا انسان کے لیے؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ انسان مسئول ہو جائے اگر اولاد کی تربیت میں، جیسے قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اگر اولاد کی تربیت میں کمی خود رہ گئی ہے والدین کی طرف سے تو وہ مسئول ہوں گے، ذمہ داری ہو جائے گی، اور اللہ کے ہاں وہ اولاد کی نعمت ان کے لیے زحمت ثابت ہوگی۔ اس طرح مال اگر کسی کے پاس زیادہ ہے، اللہ نے دیا، ہم سمجھتے ہیں نعمت ہے، محض مال نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو، اس لیے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ عیاشیاں کرے گا، زیادہ جو ہے انسان دنیا کے اندر کھل کھیلے گا، زیادہ غلط کام کرے گا۔ ہاں مال ہے، ہدایت بھی ہے، تو اب یہ نعمت ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔
غربا و مساکین پر صرف کرے گا، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لگائے گا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں صرف کرے گا۔ تو گویا کہ کوئی نعمت دنیا کی نعمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نعمت ہدایت موجود نہ ہو۔ تو یہاں جو فرمایا گیا اتممت علیکم نعمتی، اس سے مراد کیا ہے کہ نعمت ہدایت تم پر کامل کر دی گئی۔ قرآن مجید میں نعمت جو ہے وہ کامل ہو گئی ہے، نعمت ہدایت کامل ہو گئی۔ اچھا، میں دوسری آیت کا حوالہ دوں۔ سورہ صف میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب دیکھیے یہاں تتمیم آ گیا، تتمیم، متم، پورا کرنے والا، یہ لوگ چاہتے ہیں۔ اور یہ مضمون دو جگہ پر آیا ہے، سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی، اور دونوں جگہ اس سے پہلے یہود کا ذکر ہے۔ مراد کیا ہے کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، جیسے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اور یہ تاکید ہے بہت، یہ نہیں کہا واللہ یتم نورہ، نہیں، اس لیے کہ وہ تو ایک فعل ہو جائے گا، یہاں فاعل، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے، فرما کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اب دیکھا آپ نے، اتمام، تتمیم۔ یہی آیت آئی ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ توبہ میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یا لام کی بجائے ان آ گیا، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، نور کی تکمیل کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب یہ اکمال، تکمیل، اتمام، تتمیم، اور اسی طرح حضور کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی جو اچھائیاں ہیں، اعلیٰ اخلاق، عمدہ خلق، میں اس کی تتمیم کر دوں۔ اتمما، یہ بھی تتمیم سے ہے، لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کر دوں۔ یعنی یہ کہ اخلاق حسنہ تو تمام انبیاء کے تھے، اور بعض اعتبارات سے ہر ایک جو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا صبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدق، آپ بولتے جائیے، لیکن یہ کہ تمام انبیاء میں جو بھی مکارم اخلاق تھے وہ سب جمع ہو گئے ہیں بڑے حسین توازن اور اعتدال کے ساتھ ذات محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو یہ آیات جو ہیں اور یہ حدیث نبوی یہ اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ اصل میں جو فضیلت ہے وہ اکمال دین اور اتمام نعمت ہدایت کی ہے، یہ تکمیل نبوت و رسالت کے مظہر ہیں، اور اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اسی بنیاد پر قائم ہے۔ ورنہ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا، کچھ لوگ گمراہ کرنے والے لوگ، ضال اور مضل لوگ، وہ یہ دلیل لاتے ہیں نبوت رحمت ہے، رحمت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے نبوت لوگوں کے لیے تھی، لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، لوگ موجود ہیں، نبوت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے لوگوں کے لیے، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو اس اعتبار سے واقعتاً صرف ختم نبوت اگر سامنے رہے، کیونکہ ہمارے ہاں اسی پر ایمفیسس ہے، تاج و تخت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے فرق مبارک پر ہے، آپ کے سر مبارک پر ہے، اور تکمیل رسالت کا باب بھی کا بھی جو ہے تاج آپ کے سر پر ہے۔ اب یہاں میں ایک بات تھوڑی سی اور واضح کر دوں، نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اس پہ اگرچہ بہت سی گفتگویں لوگوں نے کی ہیں، بعض کا خیال ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت نہ لائے۔ بعض کا خیال ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لائے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب نہ لائے۔ یہ ساری باتیں یہ قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے صحیح نہیں ٹھہرتی، اس لیے کہ حضرت داؤد کو دیا گیا ہے، کتاب دی گئی زبور، لیکن وہ نبی ہے، رسول نہیں تھے۔
اس اعتبار سے قاعدہ کلیہ ٹوٹ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت کوئی نہیں لائے، وہ شریعت موسوی کی تجدید کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن پھر بھی آپ رسول ہیں۔ اس اعتبار سے وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پورے اس معاملے کو واضح طور پر واضح بیان نہیں کر سکتی۔ البتہ ایک چیز متفق علیہ ہے تمام مسلمانوں کے، تمام علماء کے، کہ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ ایک عام شے، ایک خاص شے ہے۔ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ اب اس میں غور کیجئے، ہمارے ہاں عام طور پر مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس عقیدے یا خیال کی بنیاد کس حدیث پر ہے، لیکن یہ کہ عام خیال ہے کہ انبیاء 1.25 لاکھ آئے اور رسول 313 آئے، اور یہ تعداد اس اعتبار سے بڑی پیاری تعداد ہے کہ 313 تھے اصحاب بدر۔ گویا کہ رسولوں کی تعداد اگر یہ صحیح ہے تو اس کے مطابق حضور کے ساتھی تھے جنگ بدر میں، اور حضور کا جو خطبہ ہوا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں 1.25 لاکھ آدمی تھے، 1,24,000، اور یہ گویا تعداد مطابقت رکھتی ہے انبیاء کی تعداد سے۔ بہرحال اب آپ سوچئے کہ جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، جیسے کہ محمد رسول اللہ، قرآن میں آپ کو یہ بھی کہا گیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے۔ اسی طرح یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو وہ عدت کے حوالے سے دو، یہ نہیں ہے کہ بس طلاق دی اور معاملہ ختم ہو گیا، وہ عدت اس کے بعد رہے گی۔ یہاں آپ کو یا ایھا النبی کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر یا ایھا الرسول بھی آتا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کچھ آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، نازل کیا گیا، اسے پہنچا دو۔ اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امکانی طور پر اگر آپ نے اس میں کوئی کمی کر دی تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ تو آپ نبی بھی ہے، رسول بھی ہیں۔ اب آپ کی شخصیت مبارکہ میں نبوت اور رسالت کا کیا تعلق ہے؟ اس میں جو بات میرے نزدیک بہت زیادہ عام فہم ہے اور معاملے کو سلجھا دیتی ہے، ابھی تک میں دونوں ہتھیلیوں کو یوں جوڑ رہا تھا، اب یوں جوڑ رہا ہوں۔ نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے، اللہ سے لینے والی شے نبوت ہے، وحی آ رہی ہے، وحی آ رہی ہے، وحی انبیاء پر بھی آتی تھی، رسولوں پر بھی آتی تھی۔ لینا والا رخ، وہ انٹینا، وہ جو ہے اس کا رخ ادھر ہے جو کہ وحی کو کیچ کر رہا ہے، فرشتے سے آ رہا ہے پیغام، اور یہ رخ دینے والا ہے، پہنچانے والا ہے۔ اسی لیے جاؤ، آپ کو معلوم ہے کہ کوہ حرا پر بھی حضور کو نبوت تو عطا کی گئی۔ نبوت تو آپ کی پیدائشی آپ نبی تھے، عالم ارواح بھی نبی تھے، لیکن نبوت ظاہر ہوئی، لیکن رسالت ابھی شروع نہیں ہوئی۔ رسالت شروع ہوئی جب آپ کو یہ حکم آ گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، اور لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور میں اپنے خالق اور مالک اور پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہوگا، جواب دہی ہوگی، اور اے نبی اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو دنیا میں قائم کرو۔ یہ رسالت ہے۔ تو گویا کہ جب کہ سورہ علق کے ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں تو یہ آغاز ظہور نبوت تھا، ابتدائی نبوت نہیں، پھر نوٹ کر لیجئے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن ظہور ہوتا ہے اس کا، جیسے آم کا درخت آم ہی کا ہے، پودا بھی تھا تو آم ہی کا تھا، ایک وقت میں وہ درخت میچور ہوتا ہے، اس پر آم لگتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اگرچہ عالم ارواح میں بھی نبی تھے اور اس کے بعد آپ پیدا ہوتے ہی نبی تھے، لیکن نبوت کا ظہور کب ہوا؟ جب یہ آیات نازل ہوئی۔ لیکن رسالت یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو اس اعتبار سے اب ہم غور کریں گے کہ اس پہلو سے نبوت کی تکمیل کے کیا مظہر ہیں۔ حضور پر نبوت بھی کامل ہوئی، رسالت بھی کامل ہوئی، یہ دونوں حصے کامل ہو گئے۔ تو اس پہلو سے
نبوت کے اعتبار سے تکمیل نبوت کے کیا مظہر ہیں، کیا اس کے اساسات ہیں، کیا بنیادیں ہیں، اور اس پہلو سے یعنی رسالت کے اعتبار سے آپ پر تکمیل رسالت کے کیا مظہر ہیں، یہ میں آپ سے تفصیلاً انشاءاللہ تعالی ان خطابات کے اندر گفتگو کروں گا۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ختم نبوت پر اصل دلیل یہ ہے، جب ایک پانی گلاس کے اندر پانی بھر گیا ہے، گلاس اب کہاں ڈالا جا سکتا ہے اس میں کچھ، جب گلاس پورا بھر گیا اب اس میں پانی مزید نہیں ڈالا جا سکتا۔ اب اگر نبوت کامل ہو گئی اب اس میں نبوت نہیں آ سکتی مزید، یہ فطری ایک قانون ہے۔ رسالت کامل ہو گئی اب مزید رسالت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو تکمیل نبوت و رسالت فلسفیانہ اعتبار سے زیادہ بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی، بنسبت یہ کہ ہم صرف اس آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا کریں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت ہے ختم نبوت کے اوپر، یہ گویا کہ ایک یوں سمجھے کہ حرف آخر ہے، لیکن اس میں ختم نبوت کا صرف ایک پہلو سامنے آیا ہے، ختم نبوت کی تکمیل کا پہلو سامنے نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تکمیل نبوت اور رسالت کے جو مظاہر ہیں ان کو سمجھنے اور ان کا پورا فہم و شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو اس کے عملی تقاضے ہوں جو سامنے آئیں گے انشاءاللہ ان گفتگوؤں کے اندر، پھر ان کو بھی بھرپور طریقے پر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔